بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی تھی۔ گزشتہ تعلیم میں جو سیرت کی تعلیم تھی اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کری اور لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا شروع کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور یہ بت اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کی جو تم عبادت کرتے ہو، مشرک لوگ جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے کہ بھائی ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی طاقت، مٹی کے بنائے ہوئے بتوں میں کوئی طاقت ہے؟ مٹی حرکت کرتی ہے، مٹی ہلتی ہے، مٹی کسی سے باتیں کرتی ہے، مٹی کسی کی بات کا جواب دیتی ہے، پتھر کسی کی بات کا جواب دیتے ہیں؟ بتاؤ، پتھر کسی کی بات کا جواب دیتے ہیں؟ کسی کو پانی دیتے ہیں؟ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو کافر لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تھے، ان سے اپنی مدد مانگتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان سے کہتے تھے ہماری مراد پوری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے کہ بھائی یہ پتھروں سے کیا تم اپنی باتیں کرتے ہو؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ سننے کا جواب دیتے ہیں، نہ تمہاری کسی حاجت و مراد کو پوری کر سکتے ہیں۔ سب کچھ سننے والے اور حاجتوں و مرادوں کو پورا کرنے والے اور انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مشرکین مکہ کے لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی وہ کون لوگ کہلائے؟ صحابہ کہلائے۔ کیا کہلائے؟ صحابہ۔ اور جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی وہ کیا کہلائے؟ کافر، مشرک کہلائے۔ کیا کہلائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور آپ دعوت دیتے رہے اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلے، کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوں یا کوئی اسلام قبول کریں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ سرگنا جو تھے، بدماشوں کے بدماش جو تھے، وہ تھے ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط۔ یہ بہت بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اور صحابہ کے ہمیشہ سے یہ دشمن رہے، بڑے دشمن تھے۔ یہ کیا تھے؟ بڑے دشمن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں بھی یہ دونوں ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط آگے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی بات سے نہ روک سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور دین کی محنت سے نہ روکے اور لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، بتوں سے مت مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رکے تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا آپ کو روکنے کا، اور وہ راستہ تھا تشدد کا راستہ۔ کیا راستہ وہ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ۔ چنانچہ سب سے پہلی حرکت کیا کری عقبہ بن ابی معیط نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب اس کا گھر تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی وہیں قریب میں عقبہ بن ابی معیط کی رہائش تھی، تو یہ اپنے گھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا۔ کیا پھینکا کرتا نا؟ کچرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے راستے میں کچرا ڈالنے والا عقبہ بن ابی معیط تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا۔ کس بات پر ستاتا تھا؟ بتاؤ، کس بات پر ستا رہا ہے؟ کس بات پر یہ اپنا غصہ نکال رہا ہے؟ کس چیز کا اس کے اندر غصہ ہے؟ کیوں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نازیبا حرکت کر رہا ہے؟ بتاؤ، اتنی بدتمیزی کی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس کو غصہ اس بات پر تھا کہ اللہ کا دین کیوں پھیل رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل کیوں ہو رہے ہیں، لوگ قرآن کریم کیوں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم عام کیوں ہو رہی ہے، صرف اس کو اس بات پر غصہ۔ اس لیے اس کی پوری کوشش تھی کہ دین کو بھی روکنا ہے، دین اسلام کو بھی روکنا ہے، قرآن کو بھی روکنا ہے، قرآن کی تعلیم کو بھی روکنا ہے۔ اس کوشش میں اس غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور غصے کا اظہار کس طرح کر رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کچرا ڈال کے جا رہا ہے، کچرا ڈال رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ستا رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پوری امت کو یہ اخلاق سکھائے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ برا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ ہمارے گھر میں کوئی کچرا ڈالے گا، ہم اٹھا کر اس کے گھر میں ڈال دیں گے کچرا، کہ تم نے میرے گھر میں ڈالا تو میں بھی ڈالوں گا، یہی ہوگا نا۔ ایک تو یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ برا کر دو۔ آپ کے گھر میں کسی نے کچرا ڈالا آپ بھی اس کے گھر میں کچرا ڈال دو۔ آپ جا رہے تھے کسی نے آپ کو گرا دیا آپ بھی اس کو گرا دو۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اپنی امت کو دیا ہے
اور جو آپ کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تم اس کے ساتھ برا نہ کرو، کوئی تمہیں برا کہہ رہا ہے تم برا مت کہو، کوئی تمہیں مار رہا ہے تم مت مارو، کوئی تمہیں دھکے دے رہا ہے تم دھکے مت دو، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تم زیادتی، کوئی برا کر رہا ہے تم برا مت کرو، تم اچھے بنو۔ اچھا سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ایک آدمی برا کرتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی برا نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک آدمی برا کرے جواب میں دوسرے نے برا کر دیا، دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں برے ہو گئے نا۔ ایک نے برا کیا وہ برا ہو گیا برا کرنے سے، دوسرے نے جواب میں ہی برا کر دیا بدلہ لے لیا وہ بھی کیا ہو گیا؟ دونوں برا ہو گئے، دونوں برے ہو گئے۔ اچھا کوئی رہا؟ اچھا کیا ہے؟ ایک نے برا کیا یہ برا ہو گیا ہے، دوسرے نے برا نہیں کیا میں نہیں برا کروں گا، میں برا نہیں کروں گا، میں اچھا رہوں گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا کردار یہی تھا کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس سے برا نہ کرو، کوئی تمہیں مارے تم مت مارو، کوئی تمہیں دھکا دے تم مت دھکا دو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے۔ یہ کوئی طریقہ تھوڑی کسی نے آپ کو دھکا دیا آپ نے بھی دھکا دے دیا برابر ہو گئے آپ دونوں برائی میں، وہ بھی گندا آپ بھی گندے، کسی نے گندی بات کری آپ سے آپ نے بھی گندی بات کر دی برابر ہو گئے، آپ کیوں گندی بات کر رہے ہیں؟ تو عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنی بڑی نازیبہ حرکت کر رہا ہے کہ اپنے گھر کا کچرا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو گندا کر رہا ہے، آپ کے گھر کو گندا کر رہا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تکلیف کی بات بھی ہے نا بھائی، آپ کے گھر میں کوئی کچرا لا کر ڈال دے بدبو آیا، وہ کتنی تکلیف ہوگی کہ میرا گھر گندا کر دیا آپ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل مل کر روزانہ اس طرح تکلیف دیا کرتے تھے، ستایا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کچرا اٹھا کر ان کو نہیں دیا، ان کے گھر میں نہیں پھینکا، اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ کیا برا کرتے ہو، کیوں میرے گھر میں کچرا پھینکتے ہو، اگر اب پھینکو گے تو میں بھی پھینکوں گا، اگر اب برا کرو گے تو میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا جواب نہیں، بلکہ آپ کیا کرتے؟ کچرا اٹھاتے اور کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے، کچرا اٹھاتے اور کچرے کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے، ان کے گھروں میں جا کر نہیں پھینکتے تھے، نہ ان سے لڑتے تھے، نہ ان کو شکایت کرتے تھے، نہ ان کو بتاتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا ہے، چپ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے کام سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، کوشش میں کون سا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ تشدد کا راستہ، تکلیف کا راستہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے کام سے روکنا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو روکنا ہے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سے روکنا ہے، مدرسوں کو بند کرنا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، آج کا دشمن بھی کیا کرتا ہے؟ جو دشمن ہوتے ہیں نا مدارس کے، مساجد کے دشمن ہوتے ہیں، علماء کے دشمن ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مدرسے بند کرو۔ یہ سارے کے سارے وہی کام کر رہے ہیں جو کس نے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط۔ تو عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کو ایک ہی تو چلن تھی کہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں آپ، قرآن کیوں پڑھاتے ہیں آپ، قرآن کیوں سناتے ہیں آپ، نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ، نماز کیوں سکھاتے ہیں سب کو، نماز کیوں پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو کیوں اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارے بتوں کو آپ برا کیوں کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں قرآن بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھاؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا، نماز بھی پڑھاؤں گا، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دوں گا، لوگوں کو اللہ کا تعارف بھی کراؤں گا، اور لوگوں کو بتاؤں گا پتھر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ہوگا، پتھر تمہاری بات نہ سنتے ہیں نہ کوئی تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے روکنے کے لیے کچرا ڈالا گیا، پھر بھی آپ کام سے نہیں روکے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کچرا ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام چھوڑ دیا، آپ نے کہا تم اور کچرا لا کے ڈال دو، میں اللہ کے دین کا جو ذمہ داری ہے مجھ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری لگائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا، میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا، اس کام میں لگا رہوں گا، چاہے تم کچرا ڈالو یا پوری کچرا کنڈی لا کے میرے گھر میں ڈالو، میں اس کام سے نہیں رکوں۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کیا یہ راستہ اختیار کیا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو نماز سے روکتے تھے۔ میں نے بتایا نا کہ ہر اچھے کام سے روکنے والا عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل تھا۔ جیسے آج کوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے کسی کو روکے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو بھی وہی کام کر رہا ہے جو ابو جہل نے کیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کام، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بیت اللہ شریف جا رہے ہیں، ابو جہل کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے بیت اللہ نہیں آیا کرو، مسجد میں نماز مت پڑھو، گھر جا کے پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل اس طرح دھمکاتا تھا اور اس طرح بدتمیزی سے بات کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو جہل کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔
تو ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں بھائی بیت اللہ شریف جانے کا دل چاہتا ہے نا سب کا, بیت اللہ شریف دیکھنے کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ دل چاہتا ہے بیت اللہ شریف جائیں, مدینہ جائیں, مکہ جائیں, اللہ کا گھر دیکھیں, طواف کریں, سبھی مسلمانوں کا دل چاہتا ہے. نہیں چاہتا دل تو کس کا نہیں چاہتا؟ کافر منافق کا نہیں چاہے گا. کافر نہیں چاہے گا کبھی بیت اللہ شریف جائے, چاہے گا؟ سیدھی بڑھنی سیدھی بڑھنی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوں. ابو جہل کہتا رہا نماز پڑھنی ہے اپنے گھر میں پڑھو, مسجد میں آ کے نماز. یہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں مانتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی. پیچھے سے عقبہ بن ابی معیط کو ابو جہل نے بھیجا کہ جاؤ جلدی جاؤ, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں نا ان کے گلے میں چادر ڈالو اور چادر کو کھینچ دو. نعوذ باللہ. یعنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو گھونٹنا تھا. گلا گھونٹ جائے کسی کا, دم رکنے کا خطرہ ہوتا ہے نا, سانس رکنے کا خطرہ ہوتا ہے گلا گھونٹنے پر. تو عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا ہوا آیا اور اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا. ابو بکر صدیق اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے, دوڑتے ہوئے آئے اور اب اس کی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو نکالا اور اس کو دھکا دیا اور کہا شرم کرو, ایک اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور تم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہو, ان کو مارنا چاہتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہو؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا تم پر. یہ اللہ کے محبوب ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہے ہیں, تمہیں نماز سے تکلیف ہو رہی ہے. عقبہ بن ابی معیط کو ابو بکر صدیق نے ڈانٹا کہ شرم کرو کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے ہو, اللہ کا عذاب آ جائے گا. نماز پڑھتے ہوئے ان کو روک رہے ہو, ستا رہے ہو. اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں آیا اور کہا میں نے منع بھی کہ نماز نہیں پڑھا کرو. کیوں نماز پڑھتے ہو یہاں پہ؟ آپ بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. بیت اللہ شریف تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر مشرکوں کے لیے, کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کر رہے تھے, اس وقت بیت اللہ پر کس کا قبضہ تھا؟ کافروں کا, مشرکوں کا, بت پرستوں کا قبضہ تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ قبضہ خالی کرا دیا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبضہ کیسے خالی کیا؟ فتح مکہ. کب؟ فتح مکہ کے موقع پر. تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, نماز کی حالت میں سجدے میں گئے. ابو جہل نے جلدی سے عقبہ بن ابی معیط کو کہا عقبہ ایک کام کرتے ہیں. کیا کام ہے؟ فلاں جگہ ایک اونٹ کٹا ہے, اونٹ کے اندر سے اجڑی نکلتی ہے نا, اجڑی پیٹا جس کے اندر گندگی ہوتی ہے, اس کو پھینک دیتے ہیں. موٹا سے نہیں ہوتا جو گائے کے پیٹ سے نکلتا ہے نا, گائے کے پیٹ سے نکلتا ہے, بکرے بھی جو ذبح ہوتا ہے اندر سے نکلتا ہے, اس کو پھینک دیتے ہیں. تو عقبہ کو ابو جہل نے کہا جاؤ وہاں پہ ایک جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کا پیٹا وہ اٹھا کر لے کر آؤ, گندگی وہ پورا اٹھا کر لایا عقبہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے سر پہ لا کے ڈال دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی جرت اور اتنی بڑی حرکت. اور وہ پیٹا اتنا بڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کے نیچے دب گئے, اور آپ سے سر نہ اٹھایا جائے, سجدے میں ہی ہیں. اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بالکل نہیں تھی, مسلمان نہیں تھے اس وقت, صحابہ ایک دو تھے, بہت کم تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, کسی نے ان کو جا کر بتایا کہ جاؤ تمہارے ابو کے سر پر ابو جہل اور عقبہ نے لا کر اونٹ کی اجڑی ڈال دی ہے, پیٹا ڈال دیا ہے, اور قریب میں کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کافر, جلدی جاؤ. حضرت فاطمہ جلدی جلدی اپنے گھر سے دوڑی بھی آئیں اور رو رہی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اجڑی ہٹا رہی ہیں, پیٹا ہٹا رہی ہیں. خود حضرت فاطمہ نے اکیلے, چھوٹی تھی, کم عمر تھی, 6-7 سال کی تھی, اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ اجڑی ہٹائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اور آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی, اس کے نیچے دبے ہوئے تھے, دم رکتا ہے, سانس رکتا ہے. اور آپ نے اٹھنے کے بعد اس موقع پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اے ابو جہل تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے, اے ابو لہب تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے, امیہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے, عقبہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا. میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں سجدے میں تھا, اللہ کو سجدہ کیا تھا, تم نے میرے اوپر لا کر اجڑی ڈال دی. اللہ تعالیٰ تم سب کو پوچھے گا, تم سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کو کہا تھا اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا, بدر کے میدان میں یہ سب کہاں پڑے ہوئے تھے؟ قتل ہوئے ہوئے پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بدر کے میدان میں کیا کر دیا؟ قتل, ختم, زمین میں قتل ہو گئے, مارے گئے, جہنم میں چلے گئے. یہ سب کون تھے؟ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے کام سے روکنے کی کوشش کرنے والے کون لوگ تھے؟ عقبہ, ابو جہل, امیہ, یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کام سے نہیں رکے، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ اس سلسلے میں مزید حالات اور واقعات انشاءاللہ پھر آگے سنائیں گے۔